السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد۔ قال اللہ تبارک وتعالی هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات وهو بكل شيء عليم۔ وہی ہے جس نے زمین میں جو کچھ ہے سارے کا سارا تمہارے لیے پیدا کیا۔ ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات، پھر آسمان کی طرف متوجہ ہوا اور انہیں 7 آسمان درست کر دیا۔ وهو بكل شيء عليم، اور وہ اللہ ہے جو ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے۔ احباب گرامی، اس آیت مبارکہ سے جو پہلی چیز ہمارے سامنے آتی ہے وہ یہ ہے کہ اس کائنات کا خالق و مالک، اس کائنات کو بنانے والا اللہ رب العزت کی ذات ہے۔ انسان ہوں، چرند ہوں، پرند ہوں، اس کائنات کے اندر جو کچھ بھی ہے، جتنے بھی جہان ہیں، ساری چیزوں کا خالق و مالک اللہ رب العزت کی ذات ہے۔ اس آیت مبارکہ سے جو دوسری چیز ہمارے سامنے آتی ہے وہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے پہلے زمین کو بنایا، پھر آسمان کی تخلیق کی۔ جیسا کہ اللہ رب العزت نے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 29 جس کو ہم پڑھ رہے ہیں، اس کے اندر تذکرہ کیا ہے، هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا ثم استوى الی السماء، یعنی پہلے اللہ نے جو کچھ زمینوں کے اندر ہے ان کو تخلیق کیا، اور ثم ترتیب کے لیے آتا ہے۔ اللہ رب العزت نے زمین کو پیدا کرنے کے بعد اور جو چیزیں ہیں انسانوں کے لیے تخلیق کرنے کے بعد پھر اللہ رب العزت نے آسمان کو تخلیق کیا۔ جیسا کہ سورہ حامیم السجدہ کی آیت نمبر 9 سے لے کر 12 تلک آیات بھی اس پر واضح طور پہ دلالت کرتی ہیں کہ اللہ رب العزت نے پہلے زمین کو بنایا، پھر اللہ رب العزت نے آسمان کی تخلیق کی ہے۔ لیکن جب سورۃ النازعات کو ہم پڑھتے ہیں آیت نمبر 28، 29 اور 30، رفع سمکہا فسواہا، اللہ رب العزت نے آسمان کی چھت کو بلند کیا اور پھر اس کو برابر کر دیا۔ واغطش لیلہا واخرج ضحاہا، اس کے بعد رات کو طریق کیا اور دن کی روشنی کو ظاہر کر دیا۔ والارض بعد ذلك دحاہا، پھر اس کے بعد زمین کو اللہ نے بچھا دیا۔ جب ان 3 آیات کو ہم پڑھتے ہیں، اس میں پہلے آسمان کا تذکرہ ہے، پھر زمین کا تذکرہ ہے، جس سے ظاہر طور پہ انسان کا ذہن اس بات کا سوال کرتا ہے کہ پہلے یہاں پہ ایسے ہے کہ اللہ نے پہلے آسمان کو بنایا پھر زمین کو بنایا، جبکہ وہ آیات دیکھتے ہیں سورہ بقرہ کی آیت نمبر 29 اور اسی طرح حامیم السجدہ کی 9 سے لے کر 12 تلک، ان میں واضح ہے کہ اللہ رب العزت نے پہلے زمین کو بنایا اور پھر آسمان کو بنایا۔ مفسرین کا کہنا یہ ہے، کہتے ہیں کہ پہلے اللہ رب العزت نے زمین کو ہی بنایا ہے، جیسا کہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 9 اور 29 اور اسی طرح حامیم السجدہ کی آیت نمبر 9 سے لے کر 12 تلک آیات اس پر دلالت کرتی ہیں۔ لیکن زمین کو بنا تو دیا، اس کے اندر پہاڑ گاڑنے کا کام، پانی جو اللہ نے چلایا، اسی طرح جو نباتات اگائیں، وہ اللہ رب العزت نے آسمان کو بنانے کے بعد ان کو گاڑا ہے۔ ان کو اللہ رب العزت نے آسمان کی تخلیق کے بعد دوبارہ بچھایا ہے، زمین کو بچھایا ہے۔ پہلے زمین ہی بنی اور پھر اللہ رب العزت نے آسمان کو بنایا۔ آسمان کو بنانے کے بعد پھر اللہ رب العزت نے زمین کو بچھایا، اس میں پہاڑ گاڑ دیے، پانی چلا دیا، جیسا کہ امام طبری رحمہ اللہ نے اپنی تفسیر کے اندر جناب علی بن ابی طلحہ کی تفسیر سے نقل کرتے ہوئے ابن عباس کا قول نقل کیا ہے۔ فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے پہلے زمین کو بنایا اور پھر اللہ رب العزت نے آسمان کی تخلیق کی۔ آسمان کی تخلیق کرنے کے بعد پھر اللہ رب العزت نے زمین کے اندر پہاڑ گاڑ دیے، پانی چلا دیا، اور اس طرح کی دوسری مخلوقات کو اللہ رب العزت نے زمین کے اندر بچھایا۔ لہٰذا راجح بھی انہوں نے اسی قول کو کہا ہے، اسی تفسیر کو کہا ہے، اور راجح بھی یہی ہے۔ البتہ کئی اور اقوال بھی موجود ہیں جن کی طرف ہم نہیں جانا چاہتے کیونکہ ہمارے پاس اتنا وقت نہیں کہ اس کو اتنا تفصیلاً بیان کیا جائے۔ اور تیسری بات جو ہمارے سامنے آتی ہے کہ اللہ رب العزت نے زمین و آسمان کو کتنے دنوں کے اندر بنایا۔ قرآن کی دیگر آیات اس بات پر واضح دلالت کرتی ہیں کہ اللہ رب العزت نے زمین و آسمان کو 6 دن کے اندر بنایا۔ لیکن ایک اشکال اور پیدا ہوتا ہے جو حامیم السجدہ کی آیت نمبر 9 سے لے کر 12 تلک ہے۔ وہاں پہ ہے اللہ رب العزت نے پہلے زمین کو بنایا 2 دن کے اندر، اس کے بعد زمین کے جو نباتات ہیں اور جو پہاڑ ہیں، مختلف چیزوں کے اندازے ہیں، وہ اللہ رب العزت نے پھر 4 دن کے اندر کیے، اور پھر 2 دن کے اندر اللہ رب العزت نے آسمان کو بنایا۔
تو علامہ شنقیطی رحمہ اللہ فرماتے ہیں واضح تفسیر وہی ہے جو ہم نے کی ہے، اور وہ تفسیر یہ ہے کہ جو پہلے 2 دن ہیں اللہ نے زمین کو بنایا، پھر 4 دن کے اندر چیزوں کے اندازے لگائے، زمین کے 2 دن بھی چیزوں کے اندازے کے اندر شامل ہیں، یعنی ٹوٹل زمین اور زمین کے اندر جتنی چیزیں ہیں اللہ رب العزت نے 4 دن کے اندر پیدا کی، اور پھر 2 دن کے اندر اللہ رب العزت نے آسمان کی تخلیق کی ہے۔ اس آیت مبارکہ سے جو چوتھی چیز ہمارے سامنے آتی ہے وہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت کی قرآن کی ایک آیت دوسری آیت کی تفسیر کر رہی ہوتی ہے، جیسا کہ حامیم سجدہ کی آیات ہیں، اور اسی طرح سورۃ النازعات کی آیات ایک دوسرے کی ایک جگہ تفصیلاً ہے، ایک جگہ اختصار کے ساتھ ہے، کہیں اجمال کے ساتھ، کہیں تفصیل کے ساتھ، جس سے ہمیں معلوم ہوتا ہے قرآن کی بعض جگہ آیات مختصر ہیں اور بعض جگہ ان کو تفصیلاً ذکر کیا گیا ہے، جس سے ہمارے سامنے یہ بات واضح آتی ہے کہ تفسیر کے اصول ہم کیسے کریں، کیسے تفسیر کی جائے۔ تفسیر کے اصول ہمارے سامنے آتے ہیں، اور مفسرین نے جو اصول مقرر کیے ہیں ان میں سے پہلا یہ ہے کہ جب آپ قرآن کی تفسیر کرنے بیٹھیں، سب سے پہلے آپ دیکھیں کہ قرآن کی ایک آیت دوسری آیت کی تفسیر کر رہی ہے، تو پھر اس کو تفسیر قرآن بالقرآن کہا جائے گا، یعنی قرآن کی تفسیر قرآن کے ساتھ۔ القرآن یفسر بعضہ بعضا، قرآن کا ایک حصہ دوسرے حصے کی وضاحت کر رہا ہوتا ہے، لیکن اگر ایک جگہ تفسیر نہ ملے تو پھر اگر قرآن کی تفسیر قرآن سے نہ ملے تو پھر قرآن کی تفسیر حدیث سے کی جائے گی، لیکن اگر حدیث کے اندر بھی قرآن کی تفسیر نہیں ملتی پھر صحابہ کے اقوال کی طرف رجوع کریں، اور اگر صحابہ کے اقوال سے بھی آپ کو تفسیر نہیں مل سکتی پھر تابعین کے اقوال کی طرف رجوع کیا جائے۔ یہ اس تفسیر کے اصول ہیں جو ہر تفسیر کرنے والے کو اپنے سامنے رکھنے چاہیے۔ اس آیت مبارکہ سے جو چوتھی چیز، پانچویں چیز ہمارے سامنے آتی ہے کہ اللہ رب العزت نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا ہے۔ جتنی بھی مخلوقیں ہیں ان میں سے سب سے افضل اگر مخلوق بنایا ہے انسان کو بنایا ہے، جیسا کہ سورۃ التین کی آیت نمبر 4 کے اندر اللہ رب العزت تذکرہ کرتے ہیں لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ۔ اللہ رب العزت نے انسان کی جو تخلیق ہے احسن انداز کے اندر کی ہے۔ اس آیت سے بھی یہ بات واضح نکلتی ہے کہ اللہ رب العزت نے جو کچھ بنایا انسان کے لیے بنایا ہے، هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُم مَّا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا، جس سے یہ بات واضح معلوم ہوتی ہے کہ انسان اشرف المخلوقات ہے، اور اشرف المخلوقات ہونے کی وجہ یہی ہے کہ اللہ رب العزت نے کائنات میں جو کچھ بھی چیز بنائی ہے انسان کے لیے بنائی ہے۔ اس آیت مبارکہ سے جو چھٹی چیز معلوم ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے آسمانوں کی تعداد کتنی رکھی ہے۔ هو الذي خلق لكم ما في الارض جميعا ثم استوى الى السماء فسواهن 7 سماوات۔ اللہ نے 7 آسمان بنائے، جیسا کہ قرآن کی دیگر آیات بھی اس پر دلالت کرتی ہیں، اور اس سے ایک بات اور بھی معلوم ہوتی ہے، جیسے آسمانوں کی تعداد 7 ہے اسی طرح زمینوں کی تعداد بھی 7 ہے، جیسا کہ سورۃ الطلاق کی آیت نمبر 12 میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَمِنَ الْأَرْضِ مِثْلَهُنَّ، یعنی جتنے آسمان ہیں اللہ رب العزت نے آسمان کے ساتھ ساتھ زمینیں بھی اتنی بنائی ہیں۔ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کا فرمان ہے جو اس بات پر واضح دلالت کرتا ہے کہ اللہ رب العزت نے جس طرح آسمان 7 بنائے زمینیں بھی 7 بنائی ہیں۔ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کا فرمان ہے جو بندہ ایک بلشت کے برابر بھی کسی انسان کی زمین کو ناجائز اس پہ قبضہ کر لیتا ہے، کل قیامت کے دن 7 زمینوں کا توق بنا کے اس کے گلے میں پہنا دیا جائے گا، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ زمینوں کی تعداد بھی 7 ہے۔ 7ویں چیز جو ہمیں سامنے رکھنی چاہیے، آج کے کچھ ماہرین فلک اور آسمان کے بارے میں یہ توجیحات دینے والے، ان کا خیال یہ ہے کہ آسمان ایک تصوراتی چیز ہے، ٹھوس چیز نہیں، جبکہ اللہ واضح طور پہ فرما رہے ہیں کہ میں نے آسمانوں کو 2 دن کے اندر تخلیق کیا ہے، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ آسمان ایک ٹھوس چیز ہے، تصوراتی چیز نہیں۔ اس آیت مبارکہ سے جو آگے بات معلوم ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے دنیا کے اندر جو چیز بھی بنائی انسان کے فائدے کے لیے بنائی ہے۔ یہاں پہ قاعدہ یاد رکھو جو ہمیشہ آپ کو فائدہ دے گا، دنیاوی معاملات کے اندر جو بھی چیز ہے اللہ رب العزت نے انسان کے لیے حلال کی ہے، اس وقت تک حلال ہے جب تک شریعت اس کو حرام نہیں کر دیتی، جبکہ دوسری طرف دیکھا جائے شریعت کے معاملات کے اندر تو اس کے اندر قاعدہ یہ ہے کہ جو بھی چیز ہے وہ حرام ہے، ہاں جس کو شریعت حلال کرتی جائے وہ حلال ہوگی، باقی حرام ہوگا، جیسا کہ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کا فرمان ہے من عامل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد، جو بندہ کوئی ایسا کام کرتا ہے جس پہ ہمارا حکم نہیں تو وہ مردود ہے، رد کر دیا جائے گا۔ اور اس آیت سے جو آخری بات میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا۔ امام نواب صدیق حسن صاحب فرماتے ہیں
کہ زمین بھی ذاتی طور پہ حلال ہے، مٹی کھائی جا سکتی ہے، جیسا کہ کچھ خواتین اس کو کھاتی ہیں، اور یہ حرام نہیں، البتہ مٹی کھانا بھی جائز ہے، حرام نہیں ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان باتوں پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور لوگوں کے سامنے یہ ہمیں بیان بھی کرنی چاہیے اور اس پہ خود بھی عمل کرنا چاہیے، لوگوں پہ کو بھی عمل کرنے کی تلقین کریں، تاکہ دنیا اور آخرت کے اندر ہمارے لیے نجات کا ذریعہ بن جائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔